अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सामीन नाज़रीन। ये मेरा क्लिप एक इशू के बारे में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया को मुख्तलिफ़ मकासद के तहत लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह से एक इशू ये कुछ अरसे से एक सिलसिला चल रहा है कि फ़िरक़ा वाराना इश्तियाल अंगेज़ी के लिए सोशल मीडिया को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले चंद माह में कई दफ़ा ऐसा हुआ कि और इस मकसद के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत जवान लड़कियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बना संवार के उनकी एक वीडियो क्लिप बना लिया जाता है, फेसबुक और यूट्यूब पर उस डाल दिया जाता है, और फिर लोग जो जज्बाती किस्म के लोग होते हैं इश्तियाल में आ जाते हैं, उसको ज़्यादा फॉरवर्ड कर रहे होते हैं और कमेंट्स वगैरह दे रहे होते हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी अपने तमाम अच्छा, इनका तरीक़ाकार ये है कि ये शख्सियात जो हैं अपने आप को किसी एक मकतबा फ़िक्र से बिलोंगिंग ज़ाहिर करती हैं, दूसरे मकतबा फ़िक्र के से ताल्लुक़ रखने वाली मुक़द्दस शख्सियात पर के शान में गुस्ताखी करना, और जो जज्बाती किस्म के लोग हैं वो इनको फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों को कि प्लीज़ इस तरह की वीडियोस को फॉरवर्ड ना करें, ना इस तरह के लोगों को फेवर करें, और ना आप इश्तियाल में आएँ, क्योंकि ये लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, माशरे में फ़साद फैलाना और इश्तियाल अंगेज़ी पैदा करना, ये असल में इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं होता। ये किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ नहीं रखते। इनको ना तो फेवर करें और ना इस पे इश्तियाल में आएँ, इसलिए कि इनका कोई दीन ईमान नहीं होता, और ये असल में मुसलमान ही नहीं होते। इनका किसी भी मकतब फ़िक्र से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये सिर्फ़ मुसलमानों के दरमियान फ़िरक़ा वाराना फ़सादात करवाने और एक इश्तियाल पैदा करने, फ़िरक़ा वाराना इश्तियाल अंगेज़ी के लिए ये सब काम कर रहे हैं। ये असल में मुसलमान भी नहीं होते, बल्कि दुश्मनाने इस्लाम हैं। तो अगर आप इश्तियाल में आएंगे, कमेंट्स करेंगे, रिएक्शन ज़ाहिर करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप दुश्मन की साजिशों को आप कामयाब कर रहे हैं। अगर आप इसको फॉरवर्ड करेंगे, ज़्यादा स्प्रेड करेंगे इस इश्तियाल अंगेज़ी को, ज़्यादा जब आप फॉरवर्ड करते हैं ना, तो और इश्तियाल में आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये ज़्यादा दुश्मन की जो साजिश है वो अपनी साजिश में कामयाब हो रहा है। और अगर आप इग्नोर कर देंगे और इश्तियाल में नहीं आएंगे, तो ये बेहतर होगा। इससे दुश्मन अपनी साजिश में नाकाम हो जाएगा। तो इससे पहले भी एक मेरा लेक्चर है गुनाहाने कबीरा पार्ट 1 के नाम से यूट्यूब पर मौजूद है। उसमें मैं बहुत तफसील के साथ ये बहस कर चुकी हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ इस चीज़ को कि देखिए, अक़ीदे की बहस से कोई भी फ़ायदा नहीं है। एक दूसरे के अक़ीदे को गलत साबित करना या एक दूसरे की मुक़द्दस शख्सियात की शान में गुस्ताखी करना, पिछले 1400 साल में इन चीज़ों से कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, सिवाय इसके कि मुसलमानों के दरमियान तफ़र्क़ा पैदा हुआ, ख़ूनरेज़ी हुई, फ़सादात हुए। और अब आजकल जैसे कि एक सिचुएशन है कि एंटी इस्लाम अगर क़ुव्वतें ज़्यादा उभर के सामने आ रही हैं, तो फिर मुसलमानों को चाहिए कि आपस के इख्तलाफ़ात को ख़त्म करें, अक़ीदे की बहस से निकलें। ये गुनाहाने कबीरा पार्ट 1 के नाम से मेरा लेक्चर मौजूद है। इसमें बहुत डिस्कस कर चुकी हूँ इस चीज़ को कि इस वक्त की ज़रूरत ये है कि अपनी यूथ को हम फ़िरक़ा वाराना तासुबात से बाहर निकाल के अमल की इस्लाह पर हम जोर दें, अक़ीदे की बहस, क्योंकि ना हमें किसी के अक़ीदे का जवाब देना है, और ना क़यामत के दिन अल्लाह हमसे किसी के अक़ीदे के बारे में सवाल करेगा, और ना अल्लाह किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली मुक़द्दस शख्सियात के बारे में हमसे क्वेश्चन करेगा। अल्लाह तो हमसे क्वेश्चन करेगा तो हमारे अमाल के बारे में क्वेश्चन करेगा। कुरान मजीद में बेशुमार आयात मौजूद हैं, बहुत कसरत के साथ आयात मौजूद हैं जिसमें अमल का ज़िक्र है कि क़यामत के दिन जो जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला होगा वो अमल के बेस पर होगा। तो बेहतर यह है कि अक़ीदे की बहस से अपने जहनों को निकाल के हम लोग अमल की इस्लाह की तरफ आएँ। तो इस तरह के लोगों को रिप्लाई करना या कोई रिएक्शन ज़ाहिर करना, ये सब फ़िज़ूल ही होगा। मैं ख़ुद पसंद नहीं करती इस तरह के लोगों को रिप्लाई करना, लेकिन नही अनिल मुनकर के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगी, इस तरह के लोगों को मैसेज दूँगी कि फ़साद फैलाना एक ग्रेटेस्ट सिंस के अंदर आता है। और पिछले दिनों एक ज़्यादा घिनौनी हरकत ये हुई कि कुरानी आयात को हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने के लिए कुरानी आयात को बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। तो ये मैं इस तरह के लोगों को मैसेज दूँगी कि एक तो फ़साद करना, माशरे में इश्तियाल अंगेज़ी फैलाना, ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे फ़रमाया कि अल्लाह फ़साद करने वालों को पसंद नहीं करता, और अल्लाह ज़ालिमों से जल्द इंतकाम लेने वाला है, बहुत सख्त इंतकाम लेने वाला है। और इसके अलावा अल्लाह ताला
قرآنی آیات کو کا غلط استعمال جو ہے وہ بھی ایک گریٹسٹ سینس میں آتا ہے. میرے لیکچر گناہان کبیرہ پارٹ 4 کے نام سے ہے. اس میں بہت تفصیل کے ساتھ میں قرآن کی ان آیتوں کو بیان کر چکی ہوں جو اس طرح کے لوگوں کے لیے جن کے سخت عذاب کا ذکر ہے کہ جو قرآن کی آیتوں کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ویسے تو بے شمار آیتیں میرے پاس اس وقت ڈائری میں بہت ساری آیتیں ہیں اور اپنے لیکچر میں گناہان کبیرہ پارٹ 4 میں بہت ساری میں آیتیں بیان بھی کر چکی ہوں. اس وقت بھی 2-3 میں کروں گی بیان. کہ جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تُلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، کہ حق اور باطل کو آپس میں گڈ مڈ نہ کرو، یعنی قرآنی آیات کا غلط استعمال کر کے حق کو چھپانا اور حق اور باطل کو گڈ مڈ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اس طرح کے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کا ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ ہماری آیات کو تھوڑی سی قیمت پہ نہ بیچو. تو تھوڑی سی قیمت پہ بیچنے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ لوگ دنیاوی مفادات کے لیے قرآن کی آیتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. اس طرح کے لوگوں کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 175 میں فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیتے ہیں اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیتے ہیں، اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والے ہیں. یعنی وہ لوگ جو قرآن کی آیات کو دنیاوی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. دنیاوی مفادات کو اس لیے تھوڑا سا کہا گیا ہے، وقتی طور پہ کیا ہے وہ کسی کو کتنا بھی زیادہ لگ رہا ہو، لیکن اس لیے کہ یہ ٹیمپریری لائف ہے. اس ٹیمپریری لائف کے فائدوں کے لیے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کا عذاب خریدنا، اس لیے اس فائدے کو تھوڑا سا فائدہ کہا گیا ہے کہ زندگی ٹیمپریری ہے. تو یہ نہی عن المنکر کے حوالے سے یہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. اب یہ ہے کہ جہاں تک شان حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تعلق ہے تو وہ بھی میں تھوڑا سا بیان کر دوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ عظیم ترین شخصیت ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت ابو طالب علیہ السلام کے، جن کو اللہ نے منتخب کیا اپنے رسول کی جو تمام انبیاء کے سردار ہیں ان کی پرورش کے لیے. ان عظیم ہستیوں کو اللہ نے منتخب کیا اور ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عمل قرار دیا. سورہ وضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 6 میں الم یجد کا یتیمن فآوا، اے رسول آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ دی. تو زمانہ یتیمی رسول کا کس کی پناہ میں گزرا؟ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت ابو طالب علیہ السلام کی پناہ میں گزرا. تو اب اگر اس سے زیادہ ان کی عظمت و شان مختصر ترین الفاظ میں میرے خیال میں اگر میں بیان کروں تو اس سے بڑھ کے اور کیا شان ہوگی. اور اس مطلب یہ کہ صرف زمانے یتیمی ہی نہیں بلکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام تو وہ اتنے احسانات ہیں ان کے دین اسلام پر کہ رسول کی پوری زندگی تقریباً 70% زندگی رسول کی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حفاظت میں گزری ہے. زمانہ یتیمی کے علاوہ جب رسول 25 سال کے ہیں، پوری حیات طیبہ کا آپ مطالعہ کر لیں تو کسی قدم پہ ہمارے رسول کو جناب ابو طالب علیہ السلام نے تنہا نہیں چھوڑا. جب ہمارے رسول 25 سال کے ہیں تو حضرت ابو طالب علیہ السلام رشتہ لے کر جا رہے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح طے کر رہے ہیں. نکاح کا خطبہ جو پڑھایا تو آپ نے خدا کی حمد و ثنا بیان کی. یعنی تمام تر ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے تمام تر فرقے جتنے بھی ہیں ان سب کی مستند ترین کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا. تو یہ وہ شخصیت ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جو اعلان نبوت سے 15 سال پہلے جن کا ایمان ثابت ہو چکا ہے. اور اس کے بعد جب اعلان نبوت کرتے ہیں رسول تو مکی زندگی کا آپ رسول کی اندازہ لگائیں گے. جب کفار مکہ جو تھے وہ خون کے پیاسے تھے تو کس نے حفاظت کی؟ ہمارے یہ عظیم ترین شخصیت حضرت ابو طالب علیہ السلام دعوت ذو العشیرہ سے لے کر شیب ابی طالب تک رسول کی حفاظت فرماتے رہے. اور پھر اللہ نے جس دین محکم کی حفاظت کا وعدہ کیا یعنی رسول کی حفاظت حضرت ابو طالب علیہ السلام کرتے رہے اور پھر آگے اولاد ابو طالب علیہ السلام کے ذمے یہ خاندان ابو طالب علیہ السلام کے ذمے دین حق کی حفاظت کا کام تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین محکم کی ہم خود حفاظت کریں گے. اور حفاظت کس نے کی؟ میدان کربلا میں کون حفاظت کرتا ہوا نظر آیا؟ یہ حضرت ابو طالب کے پوتے اور نواسے تھے. تو رسول اور دین رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین محمدی ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے
حضرت ابو طالب اور خاندان ابو طالب علیہ السلام کو منتخب کیا اس کام کے لیے۔ اب اس کے علاوہ اگر میں ان کے احسانات کو بیان کرنا شروع کروں تو یہ لیکچر میرا اتنا لمبا ہو جائے گا کہ کئی گھنٹوں پر چلا جائے گا، اور مجھے مسلسل یہ میسیج مل رہے ہیں کہ جی آپ لیکچر اپنے شارٹ کر دیں، کیونکہ ہمارے پاس ہزاروں نوٹیفیکیشنز آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہزاروں میسیجز آئے ہوئے ہوتے ہیں، گروپس کے اندر 100 میسیجز آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم 18 سے 20-22 منٹ نہیں نکال سکتے، آپ ان لیکچرز کو شارٹ کر دیں۔ اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ بعض ٹاپکس، اب یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان اور احسانات کو اگر بیان کریں تو اب یہ تو پھر بہت لمبا ٹاپک ہے۔ اسی طرح سے گریٹر سینس کے حوالے سے جو میں بنا رہی ہوں، تقویٰ اور تقویٰ کے حوالے سے گریٹر سینس کے لیے لیکچر، تو اب وہ ظاہر ہے کہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک لیکچر میں 4 سے 5 آیتوں کا ترجمہ میں ضرور بتا دوں، کیونکہ یوتھ ہماری جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے پاس فرصت نہیں ہے ترجمے سے قرآن پڑھنے کی، زیادہ تر عربی میں ہی پڑھتے ہیں، تو یہ قرآن سے بھی ایک طرح سے روشناس کرانا، اور پھر نہیں انیل منکر کے حوالے سے گریٹر سینس کے بارے میں اویئرنیس دینا، تو اس کے لیے کچھ تو ٹائم لگتا ہی ہے نا۔ تو اب اینی وے اب میں اگر زیادہ لمبا کروں گی اس لیکچر کو، اور زیادہ میں ان عظیم ہستیوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، حضرت ابو طالب ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں، ان عظیم ہستیوں کے اگر عظمت و شان کو میں بیان کرنا شروع کروں تو یہ لیکچر تو میرا کئی گھنٹوں پہ چلا جائے گا، وہ پھر لوگوں کو سننے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ تو پھر میں یہ کہتی ہوں کہ جی ذاکرین پہ میں یہ ذمہ داری ڈال دیتی ہوں کہ جی ہمارے ذاکرین کے پاس تو بہت ٹائم ہوتا ہے۔ فی الحال تو یہ ہے کہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ کوثر نیازی صاحب نے جو جشن مولود کعبہ پر ان کی اسپیچز موجود ہیں، آپ یوٹیوب پر جائیں اور سرچ کریں کوثر نیازی جشن مولود کعبہ کے نام سے، اگر آپ کریں گے تو ان کی بہت ساری کلپس نظر آئیں گے آپ کو، اور بہت ہی بہترین الفاظ میں انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان کو بیان کیا ہے۔ میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ وہ دیکھیں اور زیادہ زیادہ فارورڈ کریں۔ اس کے علاوہ پھر میں اپنے ذاکرین کو وہی میسیج دوں گی کہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، میرے تو 18 سے 20 منٹ کے لیکچرز بھی لوگوں کو لمبے لگ رہے ہیں، لیکن ہمارے ذاکرین کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے۔ 2-2.5 مہینے ہمارے ذاکرین دن میں 4-4 5-5 مجلسیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے پاس تو خیر بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا مجلسیں پڑھنے کا بھی، لیکن بعض ذاکرین جو اس وقت لوگ پسند جو بہت زیادہ مجلسیں پڑھ رہے ہیں، جن کے پاس ٹائم ہے اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں ان کو سننا، تو 45 سے 50 منٹ تک کا ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس، اور صبح سے شام تک وہ 4-4 اور 5-5 مجلسیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور 2 سے 2.5 مہینے میں بے انتہا واس پیمانے پہ انہیں خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو پلیز میں ذاکرین کو میسیج کرنا چاہوں گی، اور آپ اس میرے کلپ کو زیادہ زیادہ فارورڈ کریں تاکہ زیادہ زیادہ ذاکرین تک یہ میسیج میرا جا سکے کہ اپنی مجلسوں میں ان عظیم محسنان اسلام شخصیات جو ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ اتنی عظیم ترین شخصیات ہیں، ان کی شان کو بیان کیجئے، ان کی عظمتوں کو بیان کیجئے، ان کے احسانات کو بیان کیجئے، جس طرح سے ان لوگوں کی کوآپریشن کے تھرو دین اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے، جس طرح ان کی پروٹیکشن میں رسول نے دین اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ مکی زندگی کا آپ مطالعہ کریں رسول کی، تو آپ کو بہت زیادہ نالج آپ کو ملے گی۔ مکی زندگی کا ذکر کیا کریں، رسول کی حیات طیبہ کا ذکر کیا کریں۔ جب رسول کی حیات طیبہ کا ذکر ہم اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں کریں گے، تو ساتھ ساتھ پھر ان مقدس ہستیوں کا ذکر بھی ہماری مجلسوں میں ضرور آئے گا۔ یہ صحیح ہے کہ یام اعظم میں زیادہ تر واقعات کربلا بیان کیے جاتے ہیں، وہ بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ ان عظیم ہستیوں کی شان، عظمت اور ان کے احسانات کو بھی زیادہ زیادہ بیان کریں، تاکہ یہ ریفریش ہوتی رہے معلومات ہمارے یوتھ کے ذہنوں میں۔ تو نیکسٹ کلپ تک کے لیے اللہ حافظ۔